یوں تو 1.25 لاکھ صحابہ کی شان اللہ تعالیٰ نے نرالی بنائی ہے، لیکن جو شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی ہے، وہ کسی کسی کے حصے کے اندر وہ شان آئی ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے حضرت عمر وہ واحد صحابی ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی مراد ہیں، کسی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی التجائیں کر کے اللہ سے دعا نہیں کی ہے، کسی کو اس طرح نہیں مانگا ہے جس طرح حضرت عمر فاروق کو آپ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ نے بھی میرے نبی کی دعا کی لاج رکھی اور حضرت عمر کو اس دعا کے اگلے ہی دن لا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ اور حضرت عمر فاروق یہ وہ صحابی ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جو حکومت انہوں نے کی ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی چاہت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 17 آیات اتاری ہیں، قرآن کریم کے 17 احکامات وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت پہ اللہ نے اتارے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر امت کے اندر ایک محدث کو پیدا فرماتے ہیں، ایک ایسے شخص کو پیدا فرماتے ہیں کہ جو نبی تو نہیں ہوتا لیکن اس کے دل پہ اللہ خیر کو القاء کر دیتے ہیں، اللہ خیر کو ڈال دیتے ہیں، اور میری امت کا ملہم اور میری امت کا محدث وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ حضرت عمر کو فرمایا، جب عمرہ کے لیے تشریف لے کے جانے لگے تو فرمانے لگے یا اخی لا تنسانی فی دعواتک، اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا، نہ بھولنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میرے نبی نے پیغام دے دیا کہ چھوٹا خیر کا کام کر رہا ہو تو بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے دعاؤں کی درخواست کرے، بڑوں کو چاہیے چھوٹوں سے بھی دعاؤں کی تمنا اور التجا اور گزارش کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتے تو وہ عمر کو نبی بناتے، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتے تو وہ عمر کو نبی بناتے۔ مطلب یہ ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے صفات نبوت پیدا فرما دی تھی، نبوت کی ساری خوبیاں وہ حضرت عمر کے اندر پیدا فرما دی تھی۔ یعنی ایک نبی میں جو جو خوبیاں ہونی چاہیے، جو جو صفات ہونی چاہیے، وہ تمام خوبیاں اور وہ تمام صفات اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اندر پیدا فرما دی تھی، لیکن نبوت عطا نہیں فرمائی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عمر کو غصہ نہ دلایا کرو، کہ عمر کو غصہ دلانا اللہ کو ناراض کرتا ہے، عمر کو غصہ نہ دلایا کرو، عمر کو غصہ دلانا اللہ کو غضبناک کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل میرے آسمان کے وزیر ہیں اور ابو بکر اور عمر میرے زمین کے وزیر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اجر الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا، عمر جب بھی بولے گا حق بولے گا، حق کے سوا کچھ نہیں بولے گا۔ اور میرے نبی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دے دیا کہ عمر وہ شخص ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، عمر حق اور باطل کے اندر فرق کو جاننے والے ہیں، عمر حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام معراج پہ تشریف لے کے گئے تو آپ علیہ السلام نے بڑا حسین و جمیل محل دیکھا، سفید موتیوں کا محل دیکھا، فرشتوں سے سوال کیا کس کا ہے؟ کہنے لگے قریشی جوان کا ہے، قریشی جوان کا ہے۔ آپ علیہ السلام سمجھے کہ میرا ہے، محل میں تشریف لے کے جانے لگے
تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر کا ہے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو جب یہ واقعہ سنایا تو فرمانے لگے میں نے تمہارا محل دیکھا تھا اور میں اندر جانے لگا لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. حضرت عمر رو کے فرمانے لگے یا رسول اللہ اب میں آپ پر بھی غیرت کھاؤں گا. تو بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں جو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کے ذکر فرمائے. اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ حضرت عمر مراد رسول ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے حضرت عمر کو آپ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے. اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی کہ میرا نبی فرما رہا ہے اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتے تو عمر کو بناتے. تو بہرحال حضرت عمر کی شان اللہ تعالیٰ نے بڑی نرالی بنائی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.